السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کو ایڈوانس ہیپی نیو ایئر کہتی چلوں، کیونکہ چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد 2018 ختم ہو جائے گا اور ہم داخل ہو جائیں گے 2019 میں۔ ایسے میں ہم نے سوچا کیوں نہ پاکستان اور پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی پوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں ماہر نجوم جناب زنجانی صاحب سے، مصور زنجانی صاحب سے۔ تو جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں بتائیے سب سے پہلے کہ 2019 کا شروع ہونے جا رہا ہے، آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کیا پوزیشن رہے گی پاکستان کی، کیسا رہے گا پاکستان کے حق میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ایز اے مسلم اور ایز اے ٹرو پاکستانی ہم سب کو ایک تو دعا گو رہنا چاہیے کہ کل سے جو ہے ایک نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور ویسے تو اسلامی سال جو ہے وہ تو محرم الحرام سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن کیونکہ جارجین کیلنڈر کے اکارڈنگلی ہمارا جو کیلنڈر رائج ہے اس میں کل کا سال شروع ہو رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو زائچہ پاکستان میں جو یہ 2019 کا سال ہے، اس کے اگر نمبرز کے اکارڈنگلی ہم لوگ نمبر دیکھیں تو اس کا 3 نمبر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 3 نمبر کو ہم لوگ اسٹرالوجی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں جوپیٹر سے۔ جوپیٹر کا تعلق جو ہے ایک تو یہ کشادگی، رزق، خیر و برکت، اور تمام تر جو روحانی طور کے اوپر جو ایک پوری دنیا میں ایک چیز رائج ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے غیبی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر، تو 3 نمبر جو جوپیٹر ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے 2019 کا جو پورا سال ہے ایک تو یہ روحانی طور کے اوپر پاکستان کے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ہم لوگ اس کو زائچہ پاکستان سے ہم لوگ دیکھیں، کیونکہ زائچہ پاکستان جب بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے کٹ کے الگ ہوا تھا 1971 میں، اس کے بعد جو ہے پاکستان کا ایک نیا زائچہ مارز وجود میں آتا ہے۔ ہم لوگ ویسے جو ہم لوگ آزادی کا دن مناتے ہیں وہ تو 14 اگست کو مناتے ہیں، 1947 جب ہم لوگ جو ہے آزاد ہوئے تھے، لیکن ہم لوگ جب اس کو علمی لحاظ سے دیکھیں گے، کیلکولیشنز کریں گے اور پریڈکشنز کریں گے اسپیشلی، تو اس کے لیے پھر ہمیں تب دیکھنا پڑے گا کہ جب 1971 میں پاکستان دوبارہ سے بنگلہ دیش سے الگ ہو کے ایک نقشے کے اوپر دوبارہ سے ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھرا۔ اس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ دیکھیں 2019 جو ہے یہ زائچہ پاکستان میں جو ہے اسپیشلی مارچ کے مہینہ بہت زیادہ کروشل اور احتیاط والا ہے، اور مارچ تک جو ایک وسط سال ہے، یعنی کہ جنوری سے لے کے جون تک یہ جو مہینے ہیں یہ بہت زیادہ احتیاط طلب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسپیشلی ان میں ہم لوگ روحانی طور کے اوپر اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی طور کے اوپر جو ہیں خراب ہوتے ہوتے کسی نہ کسی طرح ٹریک پہ سیدھی ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2019 جو ہے اس میں کیونکہ ہم لوگ دیکھیں تو گرہن لگ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو جولائی میں گرہن لگنا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس گرہن میں تمام تر جو ہمارے منقطع البروج میں جو ایک آسمان کے اوپر جو سٹارز ہیں وہ زائچے میں جا کے 8th ہاؤس میں خراب پوزیشن میں اس میں بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے جولائی کا گرہن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں زلزلے آ سکتے ہیں، قدرتی آفات آ سکتی ہیں، اور اس میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر خدا نخواستہ جو ہے کوئی جو ایک وفات ہیں اور پرابلمز ہیں عوام الناس کے اوپر، یہ چیزیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں بہت ساری نئی معدنیات جو ہیں یہ انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ ہم جیسے آپ نے بتایا کشادہ رزق کی طرف ہم جائیں گے، تو مطلب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مزید پیکیجز ملنے کی امید ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بتائیں، ان کا کیا پروسیجر، ان کا کیا رہے گا؟ 2019 ان کے حق میں کوئی مثبت تبدیلی لائے گا یا کیا حالات رہیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا ہم لوگ اگر زائچہ دیکھیں تو ان کے زائچہ کے اکارڈنگلی ان کی پلانٹری پوزیشنز جو ہیں 2019 میں یہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی۔ اسپیشلی ہم لوگ جب پاکستان کا بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وزیر اعظم کا زائچہ، بالکل، اور ان کا پھر انڈیویجول زائچہ اس میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے نہیں کرتا، اس میں زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جب انہوں نے حلف لیا تھا۔ حلف کے اکارڈنگلی جو زائچہ ہے، حلف کے اکارڈنگلی کا زائچہ ہے، وہ زائچہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں اپوزیشن پارٹیز بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی رہیں گی۔ اب نہ صرف اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے ان کو پرابلمز رہے گی، بلکہ ان کو جو ہماری سرحدی پرابلمز ہیں، ہمارے جو بارڈرز ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، ان کی وجہ سے بھی ان کو تھوڑی سی پرابلمز 2019 میں دیکھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک اللہ کی طرف سے غیبی مدد کہہ لیں یا جو بھی چیز کہہ لیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2019 ایک غیبی
مدد کا سال رہے گا جوپیٹر کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ایک پاکستان میں جو اب تک نہیں ہو سکا تھا اور وہ چیز انہوں نے سٹارٹ کی کہ ڈیم بننا چاہیے, پانی کا پرابلم حل ہونا چاہیے. تو اس طرح کے وہ اچھے کام اگر یہ 2019 میں انجام دے دیں گے تو ان کی پرابلمز ختم ہو جائیں گی. ادروائز ان کا جو حکومت کا دورانیہ ہے, ان کا اگر حلف کے ٹائم سے ہم لوگ دیکھیں تو میکسیمم اس کو 2-2.5 سال ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی 2-2.5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں اپوزیشن پارٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز, مسئلے مسائل اور ایک گرینڈ الائنس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے جناب نواز شریف صاحب, 2018 ان کے لیے کافی سخت رہا, بلکہ مسلم لیگ نون کے پورے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بہت زیادہ مشکل رہا. تو 2019 بھی خدا نخواستہ ان کے لیے کیا ایسی مصیبتیں لے کر آئے گا یا کیا رہے گا؟ نواز شریف صاحب کا جو ذائقہ ہے یہ گزشتہ 2018 سے نہیں بلکہ 2017 کے اینڈ سے ہی کچھ خرابی کی طرف چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کی جانب آپ لوگوں نے ٹائم ٹو ٹائم پریڈکشنز جو ہے دیتے رہے, اور ایون کہ میرے جو فادر ہیں ان کو جب موقع ملا, ہماری جو CPNE کی میٹنگز ہوتی ہے تمام اخبارات کی اور ایڈیٹرشپ کی, اس میں انہوں نے ان کو 1-to-1 جو ہے اس بارے میں کچھ تجاویز جو ہیں وہ بھی پیش کی تھی, جس کو خیر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. ان کا ذائقہ اگر ہم لوگ دیکھیں 2019 جو ہے اسپیشلی کچھ اکتوبر تک کا جو ٹائم فریم ہے 2019 میں, وہ بھی ان کے اوپر سختی رہے گی. ان کی جو سختی ہے جا کے اکتوبر کے بعد سے کچھ ٹھیک ہونی شروع ہوگی, ان کی سختی میں کمی آنی شروع ہوگی. تو 2019 کا جو اکتوبر تک کا ٹائم ہے وہ ایز اٹ از اسی طرح ہی پرابلمس کا شکار نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم زرداری صاحب کی بات کریں, پیپلز پارٹی کے رہنما زرداری صاحب کی بات کریں, تو 2018 میں مطلب وہ کافی پولائٹلی چلتے رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے 2019 میں بھی مطلب جس طرح سے منی لانڈرنگ کیسز ان کے اوپر کافی چل رہے ہیں, تو کیا 2019 میں بھی وہ ایسے ہی اسموتھلی چلتے رہیں گے؟ ویل ایسا ہے کہ اس میں 2019 میں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. جس طرح وہ ایک بہت جیسے شطرنج کا ماہر انسان ہوتا ہے اس طرح اپنی چال سوچ سمجھ کے چلتا ہے. لیکن ہم لوگ جب 2019 کا کیلنڈر دیکھیں, کیلنڈر کا بہت اہمیت کا رول ہوتا ہے. جب ہم لوگ ماضی میں دیکھتے ہیں تو 2019 کا جو ہمارا کیلنڈر ہے یہ کیونکہ ٹیوزڈے سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, ٹیوزڈے اس کا فرسٹ ڈے ہوگا, اور یہ 2019 کا جو کیلنڈر 1947 سے لے کے اب تک جو ریپیٹیشن میں آیا ہے اس میں یہ 2002 میں جب ریپیٹ ہوا تھا, تو 2002 وہ سال تھا کیلنڈر کا جس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے. اس کے اکارڈنگلی دیکھیں تو جو ماضی کے یہ کیلنڈر ریپیٹ ہوئے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی اتنے زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوئے. تو اسی وجہ سے جو 2019 کا ہم لوگ جب کیلنڈر کی کہانی دیکھتے ہیں اس میں آصف علی زرداری جو ہیں ان کے لیے 2019 کا سال بہت زیادہ بھاری نظر آتا ہے. بھاری نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو ساودھان کرتے ہیں زرداری صاحب, کیونکہ انہوں نے اپنی پریڈکشن دی ہے کہ 2019 آپ کے لیے بھاری ہے. خیر ہم دعا گو ہیں سبھی کے لیے 2019 بہت اچھا رہے. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. آخر میں کہوں گی کہ 2019 آ رہا ہے اور ہمارا اپنے ویورز کے ساتھ جو ہمارا ڈیلی پاکستان کا ایک تعلق چل رہا ہے کافی مضبوط, وہ ایسے ہی چلتا رہے بلکہ آگے جا کر اور مضبوط ہو. مزید اس طرح کے پروگرامز اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان نہ صرف فیس بک پر بلکہ انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی لائک کیجیے. اللہ حافظ.